بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمیہ کا شمار ان بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی راہ میں سخت ترین اذیتوں کا سامنا کیا۔ حضرت سمیہ نے باوجود اس کے کہ آپ کمزور اور ضعیف تھیں سخت تکالیف برداشت کی، لیکن کلمہ حق کہنے سے کبھی باز نہ آئی۔ آپ کا شمار مکہ کے ان 7 افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے اول وقت میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت صہیب، آپ کے شوہر حضرت یاسر اور آپ کے فرزند حضرت عمار۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف سچے دل سے داعیہ اسلام کی آواز حق پر لبیک کہا، بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا کہ ان کا جذبہ اور ایمان واقعی صادق ہے۔ اس وقت جب قبائل عرب جہالت اور بے راہ روی کی اندھا دھند تقلید میں حق پر باطل کے فرق کو فراموش کر چکے تھے اور اپنے عقائد و رسوم سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھے، ان افراد کا اسلام کو قبول کرنا اسلام کے مخالفین کو کھلی مخالفت کی دعوت دینا تھا۔ لیکن حضرت سمیہ کے خاندان نے نتائج و مصائب سے بے پرواہ ہو کر پرچم توحید کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مشرکین نے حق کے ان فرمانوں کو طرح طرح کی تکالیف دی۔ حضرت سمیہ کا عالم پیری تھا، پھر بھی اسلام کے مخالفین نے ان کے شوہر اور فرزند کے ہمراہ انہیں بھی سخت سزائیں دی۔ ان لوگوں نے آپ کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کیا تاکہ مکہ کے دہکتے ہوئے سورج کی تپش سے یہ لوہا گرم ہو کر آپ کے نازک جسم کو اذیتناک جلن دے اور آپ کلمہ حق سے باز آ جائیں۔ مگر عشق رسول ان مقدس ہستیوں کے رگ و پے میں اس درجہ سرایت کر چکا تھا کہ کسی صورت بھی یہ واپس شرک کی طرف لوٹنے والوں میں نہ ہوئے۔ رسول کریم جب ان کو مغیرہ بن عبداللہ مخزومی کی طرف سے دی گئی اذیتوں میں مبتلا اور مکہ کی گرم دوپہروں میں جلتا دیکھتے تو فرماتے، اے آل یاسر ہمت نہ ہارنا، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ غرض اسلام کی محبت میں سارا دن یہ عذاب جھیلتے گزر جاتا۔ ایک دفعہ رات کو ابو جہل حضرت سمیہ کے پاس آیا اور ان پر سخت غصہ ہوا، کہنے لگا، اے بڑھیا، تو سٹیا گئی ہے کہ اپنے خامد اور بیٹے کو بھی بددین کر ڈالا ہے۔ یہ کہتے کہتے اتنا غضبناک ہوا کہ بیچاری بزرگ عورت حضرت سمیہ کو اس زور سے کھینچ کر برچھی ماری کہ صدمے اور تکلیف کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اسی وقت شہید ہو گئی۔ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ کا پورا نام سمیہ بنت خبات تھا۔ مکہ کا جو بھی شخص اسلام قبول کرتا مشرکین قریش کے غیظ و غضب اور لرزہ خیز جور و تہمت کا نشانہ بن جاتا۔ مشرکین اس معاملے میں اپنے عزیزوں کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے۔ حضرت یاسر اور آپ کے فرزند غریب الوطن تھے اور حضرت سمیہ کو ابی بن مخزوم نے آزاد نہیں کیا۔ ان بیچاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں مشرکین نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں بے حد ضعیف تھے، مگر ان کی قوت ایمانی انتہائی مضبوط تھی۔ ہمت و جرأت کی یہی خوبی ان کے بیٹوں میں بھی موجود تھی۔ جب حضرت سمیہ نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلی شہید ہونے والی خاتون کا اعزاز پایا تو حضرت عمار کو اپنی والدہ کی مرگ بے کسی کا سخت صدمہ ہوا۔ وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے۔ حضور نے صبر کی تلقین کی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، آل یاسر کو دوزخ سے بچا۔ حضرت عمار تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں کی دردناک عادت کو کبھی نہیں بھول سکتے تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت سمیہ کی بے کسی اور تکلیف جب بھی اسلام کی تاریخ رقم ہوگی پورے دکھ اور کرب کے ساتھ محسوس کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابو جہل کا یہ ظلم اور حضرت سمیہ کی تکلیف یاد رہی۔ چنانچہ 17 رمضان 2 ہجری میں جب معرکہ بدر پیش آیا اور اس میں ابو جہل واصل جہنم ہوا تو حضور نے حضرت عمار بن یاسر کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ماں کے قتل سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت سمیہ کی شہادت ہجرت نبوی سے کئی سال قبل ہوئی، اس لیے تمام اہل سیر نے انہیں اسلام کی شہید اول قرار دیا ہے۔